اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے ساتھ 15 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ 15 سال گزارے ہیں۔ اور اس دوران اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جس وقت حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو اس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن کا سال قرار دیا، پھر اس کے بعد نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو جو محبت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ وہ اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے تشریف لے آئی۔ ان کی جو آواز تھی حضرت حالہ کی حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، زیادہ ملتی جلتی تھی۔ اب جب وہ بولی نا تو اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ کو اتنی زیادہ محبت ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، ہم کو وفات پائے ہوئے، آج بھی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ عظیم عورت تھی، عظیم عورت تھی۔ جب سب نے میری تقسیم کی تھی اس وقت حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ جب میرے راستے کانٹے بچھائی جاتے تھے، سر پر خاک پھینکی جاتی تھی، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا، ساتھ بھی دیا تھا۔ اور جو دولت حضرت خدیجہ کی تھی، آپ عرب کی بڑی مالدار عورت تھی، وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کی خدمت میں انہیں پیش فرما دی۔ اب یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ تمام انبیاء کے جو رشتے ہیں ان کے فیصلے فرش پر نہیں ہوتے بلکہ عرش پر ہوتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ پر بہتان لگا، بڑے جلیل القدر صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا، اللہ کے نبی بڑے پریشان تھے۔ حضرت عمر فاروق سے بھی مشورہ فرمایا، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ کی مرضی سے کیا تھا۔ تو وہاں حضرت عمر فاروق نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، پھر اس طرح کا معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات فرمائی نا تو یہ دیکھیں کہ جب یہی بہتان مصر کے بازار میں، مصر کے باہر میں حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا تو اس کی گواہی ایک چھوٹے سے بچے نے دی۔ یہی بہتان میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ پر لگا، کسی اور نے گواہی نہ دی بلکہ گواہی کے لیے اللہ کا قرآن آیا، ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ کے قرآن نے گواہی۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو رشتے ہیں ان کے فیصلے یہ فرش پر نہیں ہوتے بلکہ عرش پر ہوتے ہیں۔ اللہ انتخاب فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ
اللہ کے نبی کو بے حد محبت تھی، اور حضرت خدیجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کی جو اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے چلی ہے۔ ایک بیٹے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کے بدن سے پیدا ہوئے تو بچپن میں وہ وفات پا گئے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ سارے حضرت خدیجہ کے بدن سے مبارک سے پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی کے جو بیٹے تھے یہ بچپن میں وفات پا گئے۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی نا تو کفار نے اللہ کے نبی کو تانا دیا کہ اولاد چلتی ہے بیٹے سے، آپ کے بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا نام کس طرح باقی رہے گا؟ تو پھر اللہ نے قرآن مجید کی جو چھوٹی سی سورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس میں فرمایا کہ جو آپ کا دشمن ہوگا اس کا نام باقی نہیں رہے گا، وہ ابتر ہوگا، ذلیل ہوگا، خوار۔ اور اللہ کے نبی کا خاندان جو چلا وہاں سے چلا اور چلتا آ رہا ہے، آپ کے سامنے بھی اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جو کفار مکہ تھے ان کی نسلیں بھی برباد ہو گئی اور ختم ہو گئی، آج ان کا نام بھی لینے والے کے بعد نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جانا دیا اللہ کے نبی کی سب سے جو بڑی صاحبزادی تھی حضرت زینب، جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کی جو دوسری دو بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ اظہار نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ان کا جو نکاح تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عقیبہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اظہار نبوت فرمایا، یہاں سے یہ بات کرنا چاہوں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اظہار نبوت فرمایا ہے، اعلان نبوت فرمایا ہے، لیکن یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے جب یہ زمین اور آسمان بھی نہیں تھے اللہ کے نبی تھے اور آخری نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے اس وقت بھی میرے اور آپ کے نبی تھے اور آخری نبی تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا ہے، اعلان نبوت فرمایا ہے۔ کس طرح آپ نے کہنا ہے؟ جب اعلان نبوت فرمایا نا، یہ ابو لہب جو تھا جس نے سب سے پہلے دشمنی میں اللہ کے نبی کو پتھر مارا، یہی تھا، یہ اور اس کی بیوی آ گئی اپنے بیٹوں کے پاس اور کہا کہ اگر آپ عتبہ سے کہا اگر تم ہمیں اپنے والدین سمجھتے ہو تو اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے۔ کیا کہا؟ طلاق دے۔ اب جو عتبہ تھا اس نے طلاق دے دی، جو عقیبہ تھا یہ بڑی محفل میں آیا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ کی محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑی محفل میں آ کر کہنے لگا میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی۔ بڑی محفل یہ دیکھیں بچوں کے سامنے اگر ایسی بات کی جائے دل پر کیا اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، بڑا غم ہوا اور اسی وقت دعا کی اللہ اس پر اپنا ایک ایسا مسلط کر کہ یہ جہنم واصل ہو، یہ برباد ہو جائے۔ اور اس کے بعد ابولا تجارتی قافلہ لے کر جب شام روانہ ہوا، ملک شام، انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ان کے جو ساتھی تھے سامان رکھا، یہ سارے بیٹھ گئے، ادھر سے ایک شیر آیا، اس نے قافلے کے ارد گرد چکر لگایا۔ ان کو یہ بات تو تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہوا ہے وہ ہر حال میں پورا ہونا ہے، اس کی سپورٹ نہیں بڑھا۔ اس سے پہلے بھی
کہ انہوں نے فرمایا ہے ایسے تو بالکل ہوگا، لیکن یہ تو مانتے تھے کہ ایسا تو بالکل ہوگا، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ بات تو یہ تھی، مانتے تو تھے لیکن ایمان نہیں لے آتے تھے۔ کوئی شیر جب قافلے کا چکر لگا رہا تھا، ابو لہب نے یہ اپنی قبیلہ کو ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو، سارا سامان ایک جگہ پر اکٹھا لگا دو، سارا سامان لگا دیا، سامان کے اوپر سامان کے اوپر سامان لگا دیا، اور جو ڈبہ تھا سب سے اوپر سامان کے اوپر اس کو سلا دیا، ارد گرد اپنے سارے جو بندے تھے ان کو سلا دیا۔ اب شیر آئے گا کس طرح حملہ کرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوئے تھے وہ جو نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر نکاح تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے جب طلاق دی پھر اللہ کے نبی نے یہ بات کی کہ شیر آیا، شیر نے کسی ادھر والے کو بھی کچھ نہیں کہا، ادھر والے کو بھی کچھ نہیں کہا، سامنے والے پیچھے والے کسی کو بھی کچھ نہیں کیا، لمبی چھلانگ لگائی اور جیوا کو تیر اور وار ڈالا، بڑی اس کو مار دی، ہلاک کر دیا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو الفاظ مبارک نکلے وہ کس طرح سچ ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ حضرت عمر کلثوم کا اللہ کے نبی نے پھر حضرت عثمان بننے سے نکاح فرمایا، نکاح فرمایا، اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی تھی، جو اللہ کے نبی کی چوتھی بیٹی اور پیاری بیٹی تھی، ان کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت مولا علی کے ساتھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ وہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو مولا علی ہے یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ مولا علی وہ ہے ان کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ کی محفل تھی، حضرت ابوبکر صدیق مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے پوچھا ابا جان آپ، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اللہ کے نبی کی محفل میں آپ حضرت مولا علی کی چہرے کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ مولا حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے شاہ آپ نے یہ نہیں سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے علی کے چہرے کی طرف ایک نبی عبادت اور ان کے بیٹے تھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اللہ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔